وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. چند اور جو 16 وجوہات ہیں ان پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ سوال پھر قائم کر دیتے ہیں کہ حق کی سمجھ، آج حق کی سمجھ ہمیں حق پر غیرت کھانا اور حق کی دعوت دینا ہے، یہ تینوں بیک وقت آج ہمارے سماج کے ہر فرد میں موجود نہیں۔ آخر کیوں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، 9 وجوہات ہو گئی، یہ اب الگ سے وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے حق کے برملا اظہار کی بجائے ہم نے حق کو کیپسول میں ڈال کر دینا شروع کر دیا۔ جب ہم نے حق کو کیپسول میں ڈال کر دینا شروع کر دیا تو وہ حق کیپسول سے باہر نہیں نکلا۔ اس حق نے ہماری ذات تک تو تھوڑا بہت ہم پہ اثر کیا، لیکن وہ حق باہر کیپسول سے باہر نہیں آیا جو ماحول کے اندر انقلاب پیدا کرے، جو خارج کے اندر انقلاب پیدا کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ جب وہ خارج کے اندر نہیں آیا، ماحول کے اندر وہ حق نہیں آیا جو انقلاب پیدا کرے، تو اب حق کا فہم کیسے نصیب ہو، حق پر غیرت کیسے نصیب ہو اور حق کی دعوت کا جذبہ کیسے بیدار ہو؟ کیونکہ ہم نے حق کو کیپسول میں ڈال کے دینا شروع کر دیا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ، ہم نے حق کو سمجھنے کے لیے خدائی راستہ اختیار کرنے کی بجائے انسانی راستے کو اختیار کر لیا۔ حق کو سمجھنے کے لیے اور حق کو سمجھانے کے لیے، دونوں چیزیں ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہا شاید میں نے لکھا نہیں تھا۔ ہم نے حق کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے خدائی راستہ اختیار کرنے کی بجائے انسانی راستہ اختیار کر لیا۔ بھائی کیا ہے؟ کیا مطلب؟ خدائی راستہ یہ ہے کہ لا الہ کے راستے آپ الا اللہ تک پہنچے، یہ خدائی راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ اور انسانی راستہ کیا ہے؟ لا الہ کی بجائے صرف الا اللہ پہ زور دیں، بس۔ یعنی خدائی راستہ کیا ہے؟ لا الہ کے راستے الا اللہ کی حقیقت تک پہنچیں۔ اور انسانی راستہ کیا ہے؟ لا الہ کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف الا اللہ پہ زور لگائیں، بس۔ اگر بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو ہماری سوال نمبر 9 کی نشست کو سن لیں، اس میں ساری تفصیل موجود ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ ہم نے اسلام کو صرف محبت کا عنوان دے دیا۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو محبت محبت محبت۔ ایک مشہور مبلغ نے تو ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ہم تو شروع دن سے کہتے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو آج سمجھ آئی، پہلے سمجھ نہیں آئی۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہت رحمت والے ہیں، وہ ایک حد تک بندے کو برداشت کرتے ہیں۔ جب بندہ باز نہیں آتا ہے تو اس کو پھر اللہ بے پردہ کر دیتے ہیں، بے نقاب کر دیتے ہیں، بے حجاب کر دیتے ہیں، اور اللہ اپنے دیگر بندوں کا ایمان بچا لیتے ہیں کہ دیگر بندے بچ جائیں۔ پھر بھی کوئی لکیر کا فقیر ہے تو وہ اس کی مرضی، ٹھیک ہے نا۔ تیسری وجہ یہ کہ ہم نے اسلام کو صرف محبت کا عنوان دے دیا، بس۔ ہم نے اسلام کے لیے عداوت اور بغض کے جذبے کو نظر انداز کر دیا۔ جب ہم نے صرف اسلام کو محبت کا عنوان دے دیا اور اسلام کے لیے غضبناک ہونے کو، بغض رکھنے کو نظر انداز کر دیا، تو اب حق کی پوری سمجھ کیسے آئے گی؟ حق پر غیرت کیسے نصیب ہوگی؟ حق کی دعوت کیسے ہوگی؟ لا الہ الا اللہ۔ چوتھی وجہ یہ ہے، ہم نے اعتدال کے نام پر بدترین بے اعتدالی سے کام لیتے ہوئے کائنات کے بدترین منافقین، غلیظ ترین کافرین، زندیقین، مرتدین اور دشمنان صحابہ کے بارے میں نرم لب و لہجہ اور نرم رویہ اختیار کیا۔ اور ہم نے قرآن کے اسلوب کو بھی نظر انداز کر دیا۔ چلیں جی کوئی اجتہادی اختلاف ہو تو الگ بات ہے، ہم نے اس سلسلے میں اعتدال کے نام پر بدترین بے اعتدالی دکھاتے ہوئے قرآن کے اسلوب کو بھی نظر انداز کر دیا۔ قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ پیچھے ایک سوال میں ہماری بات ہو چکی، اگر یہاں کوئی حوالہ ہو تو میں آپ کو ضرور دے دوں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ سورہ قلم کو آپ دیکھ لیں۔ جب قریش مکہ نے آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ اللہ کی عظمت جتنی مرضی بیان کریں لیکن آپ ہمارے بزرگوں پر تنقید نہ کریں، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، آپ بزرگوں پر تنقید کرنا چھوڑ دیں، ہم آپ کو تبلیغ سے نہیں روکیں گے۔ قرآن اس معاہدے کو ذکر کرتا ہے اور اس معاہدے کو میں معاہدہ مداہنت کہتا ہوں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ اور اللہ کو اتنا جلال آیا،
ان کا معاہدہ ذکر کرنے سے پہلے کہہ دیا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، میرے نبی ان تکذیب حق کرنے والوں کی آپ نے بات نہیں ماننی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ بے ایمان تو مداہنت پر اتر آئے، معاہدہ مداہنت پر اتر آئے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں، ان کے معبودوں پر، ان کے بزرگوں پر تنقید نہ کریں، اللہ کی عظمت جتنی مرضی بیان کریں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، آپ کو تبلیغ سے نہیں روکیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ نے ان میں سے کسی کی بات نہیں ماننی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ حلاف، مہین، یہ بڑے بے وقعت اور بے قدر گرے پڑے لوگ ہیں۔ حماز، یہ تانے دینے والے لوگ ہیں۔ مشائم بنمیم، یہ چغل خور لوگ ہیں، چغلی کرتے پھرتے ہیں۔ مناع للخیر، یہ بلائی سے روکنے والے لوگ ہیں۔ معتد، ظلم و زیادتی میں حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اثیم، حد سے بڑھ کر گناہگار ہیں۔ عتل بعد ذلک زنیم، عتل، یہ بڑے جفاکار ہیں اور یہ بڑے بد زبان ہیں، اور کیا کہتے ہیں، یہ بڑے بد اخلاق ہیں۔ بعد ذلک زنیم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ولد الحرام ہیں، اپنے شر میں یہ مشہور زمانہ ہیں۔ ان کان ذا مال و بنین، ان کے پاس مال ہے، اولاد ہے، ان کے پاس معاشی طاقت ہے، ان کے پاس ایک لشکر کی طاقت ہے، اس بنا پر آپ ان کی بات مانیں؟ کبھی ایسا ان کی بات نہیں مانی، اس بنیاد پر آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یہ وہ لوگ ہیں جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں قرار دے کر یہ ہماری آیات کو نظر انداز کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان کی جو ناک ہے نا، اس کو ہم داغ لگائیں گے، ان کو ذلیل کریں گے۔ آج یہ حق کو اس لیے قبول نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی ناک کٹے گی، ہم ان کی ناک کاٹ کے دکھائیں گے، ان کی ناک کو داغدار کریں گے، دنیا آخرت دونوں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ کیسا سخت اسلوب ہے، کیسا سخت اسلوب ہے۔ جو جس درجے کا کافر ہوتا ہے، قرآن اس درجے کا انداز اس کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ ہم نے قرآن کے اس اسلوب کو بھی نظر انداز کر دیا۔ ہم نے دنیا کے بدترین منافقین، زدیقین، مرتدین، جو اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں، ہمارے اسلام کو کفر کہتے ہیں، جو ابوبکر صدیق سے لے کر معاویہ سے لے کر مروان سے لے کر ہر ایک کو گالیاں دیتے ہیں، کافر کہتے ہیں، ہم نے ان کے بارے میں نرم لہجہ اختیار کر لیا، وہ بھی اعتدال کے نام پہ۔ ہم نے قرآن کے اسلوب کو نظر انداز کر دیا۔ چلیں جی، ہم نے تو قرآن کا اسلوب، ہم نے تو نقد و جرح کے اصول بھی نظر انداز کر دیے۔ نقد و جرح، جب راویوں کی پڑتال ہوتی ہے، جانچ پڑتال ہوتی ہے حدیث کے راویوں کی، تو حدیث کے راوی مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، عموماً مسلمان ہیں، درمیان میں رافضی بھی گھسے ہوئے ہیں تو ان کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جب حدیث کی جانچ پڑتال ہوتی ہے تو راویوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جب کسی راوی کو جھوٹ بولتے ہوئے، بکتے ہوئے پکڑ لیا جاتا ہے، کہتے ہیں دجال من دجاجلہ، یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ وضاع، یہ حدیثیں گڑتا ہے۔ کذاب، یہ بڑا جھوٹا ہے۔ جب مسلمان راویوں کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے ہوئے کسی کی گردن پکڑ کے اس کو یہ فتوے لگائے جائیں تو جو بندہ بے ایمان، زندیق، مرتد، دشمن صحابہ ہو، اس کے بارے میں ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ ہم نے تو اعتدال کے نام پہ مرزائیوں کے بارے میں بھی نرم لہجہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ نہیں جی، ہمارے الفاظ تو مرزائیوں کے بارے میں بھی اتنے مشتعل نہیں ہونے چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے اس سلسلے میں نہ قرآن کو دیکھا، نہ نقد و جرح کے اصول کو دیکھا۔ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے، یہ چوتھی وجہ ہے، ہم نے اعتدال کے نام پر بدترین بے اعتدالی دکھائی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے پیروکاروں کے اندر حق کی سمجھ ختم ہو گئی، حق کی غیرت کا جذبہ ختم ہو گیا، حق کی دعوت دینے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ جب استاد یہ کہے کہ نرم لہجہ اختیار کرنا ہے، نرم الفاظ استعمال کرنے ہیں، تو جس کے بارے میں نرم لہجہ وہ زندیق مرتد ہے، تو زندیق مرتد کے بارے میں جب نرم لہجہ آپ اختیار کریں گے، نرم الفاظ استعمال کریں گے، تو جو آپ کا پیروکار ہے، آپ کا شاگرد ہے، وہ خود بخود اس کے کفر کے بارے میں اور کفر پر رد عمل دینے کے بارے میں آٹومیٹکلی نرم پڑ جائے گا، بلکہ ہیجڑا خواجہ سرا ہو جائے گا وہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہم نے اعتدال کے نام پر یوں بے اعتدالی دکھائی، اب آپ خود بتائیں، حق کی سمجھ نصیب ہوگی، حق پر غیرت نصیب ہوگی اور حق کی دعوت دیں گے ہم؟ این خیال است و محال است و جنون۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہم صلاح اور اصلاح کی دوہری ذمہ داری سے جاہل ہو گئے،
یا غافل۔ ہم بھول گئے کہ خود نیک بننا کافی نہیں، گرد و پیش کو، معاشرے کو نیک بنانا بھی نماز کی طرح فرض عین ہے ہمارے اوپر۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے سمجھ لیا ہم خود ٹھیک ہو جائیں بس، نیک بننا نیک بنانا، ہم دوہری ذمہ داری سے غافل ہو گئے۔ ہم نے کہا خود ٹھیک ہیں بس، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حق کی پوری سمجھ بھی نہیں آئی ہیں، حق کی دعوت دینا بھی نہیں آیا، حق پر غیرت کھانا بھی نہیں آیا۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر بالترتیب اور وجوہات، 5 وجوہات کر دی، صرف فضائل پہ زور دینا۔ ہم نے دین کے نام پر صرف فضائل پہ زور دینا شروع کر دیا، ہم نے دین کے نام پر صرف مسائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے بعض مشہور چینل، مشہور اداروں کے چینل کتاب الطہارت پہ گزارا کرتے ہیں، وضو استنجا کے مسائل بیان کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کتاب البیوع کو بیان کرتے ہیں کہ آج تجارت کی خاص شکلیں کیا ہیں۔ جو زمانے میں بڑے بڑے فتنے ابھر رہے ہیں، نظریات پر حملہ آور ہیں، اس کے بارے میں وہ گونگے بنے ہوئے ہیں، گونگے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صرف فضائل پر زور دینا، صرف کیا کہتے ہیں مسائل تک محدود ہو جانا، فروعی مسائل میں الجھے رہنا، ایمانیات کو نظر انداز کر دینا، یہ بالترتیب 6، 7، 8 اور 9 وجہ ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارے دورہ حدیث میں بھی، دورہ حدیث تک میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے بھی پڑھا ہے، الحمدللہ پڑھایا بھی ہے، سمجھ آئی؟ ایویں شیویں نہیں پڑھا، اللہ کا شکر ہے، ڈٹ کے پڑھا اور پڑھایا بھی، اللہ کا شکر ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہمارے دورہ حدیث کے اندر بھی کیسے مسائل ہوتے ہیں؟ وضو اور استنجا کے مسائل پہ زور ہوتا ہے۔ اب تھوڑی بہت کتاب البیوع پہ بھی زور آنا شروع ہو گیا، وضو اور استنجا کے مسائل پر زور، ایمانیات، معاملات تک نظر انداز۔ وہ دورہ حدیث کا سال جس پر عقائد پہ سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے، ایمانیات پہ سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے، معاشرے میں کس قسم کے فتنے ہیں اور اس کے بارے میں ہم نے کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس پہ زور ہونا چاہیے۔ زور کس پر ہے؟ شواف احناف کو لڑانے پر زور ہے پورے دورہ حدیث کے سال میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو صرف فضائل پہ زور دینا، مسائل تک محدود رہنا، فروعی مسائل میں الجھے رہنا، ایمانیات کو نظر انداز کر دینا، بالترتیب یہ 6، 7، 8، 9 وجہ ہے۔ ان وجوہات نے ہمیں حق کی سمجھ سے محروم کر دیا، حق کی پر غیرت کھانے سے محروم کر دیا اور حق کی دعوت دینے سے محروم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، ہماری خود ساختہ حکمتیں، ہماری خود ساختہ مصلحتیں، ہماری عمومی مداہنت، ڈھیلے پڑ جانا دین کے حوالے سے، ہمارا ادھورا علم، ہماری اکابر اور مقابر پرستی۔ اکابر برے نہیں، لیکن اکابر کی پرستش نہیں ہوگی۔ اکابر نے کہیں غلطی کی ہو تو بتا دیں گے، اکابر کوئی قرآن کی آیت تھوڑی ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا علم نہیں تو آرام سے بیٹھے رہیں، دوسروں پر آپ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ لیکن اکابر پرستی نہیں ہوگی۔ ہماری اکابر پرستی اور مقابر پرستی، ہمارا لکیر کے فقیر بنے رہنا اور تصوف کی اچھی شکلوں کی بجائے تصوف کی غلط رنگ کو اختیار کرنا، غلط شکلیں اختیار کرنا، یہ بالترتیب 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں اور 16ویں وجہ بن جاتی ہیں۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو نہ ہم میں حق کی سمجھ پیدا ہونے دیتی ہیں، نہ حق پر غیرت کو بیدار کرتی ہیں، نہ ہمیں حق کی دعوت دینے پر مجبور کرتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بہت کم فرد ایسے ہوتے ہیں جن میں حق کی سمجھ، حق کی دعوت اور حق پر غیرت بیک وقت یہ تینوں نعمتیں موجود ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ پہلے 9 وجوہات کا بیان ہوا، اب 16 وجوہات کا بیان ہوا۔ 9، 16، 25 ہو گئے۔ بعض وجوہات بعض میں داخل متداخل و مرج ہیں، لیکن ہم نے سہولت کے لیے ان کو الگ عنوان سے بھی بیان کر دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، سمجھانے میں بھی آسانی ہو۔ تو آج کی نشست کا سوال اور اس کا جواب اختتام تک پہنچا کہ آج ہمارے معاشرے میں حق کی سمجھ آنا، حق پر غیرت کھانا اور حق کی دعوت دینا، یہ 3 نعمتیں بیک وقت ایک فرد میں موجود کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ 3 نعمتیں حقیقت میں ایک ہی نعمت ہے۔ جسے حق کی سمجھ ہو اس پر اس کو حق کی غیرت بھی آنی چاہیے، حق کی دعوت دینا بھی آنا چاہیے۔ یہ 3 نعمتیں ایک ہی فرد میں موجود کیوں نہیں؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن میں تینوں نعمتیں موجود ہیں۔ اکثریت کے پاس تینوں نہیں ہیں، یا ایک ہے تو دونوں نہیں ہیں، یا 2 ہیں تو تیسری نہیں ہے۔
اس کی یہ وجوہات آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ ان وجوہات کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے سدھارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئے سوال کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولقد